بیٹا تھا۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا میری ایک تمنا ہے، آرزو ہے، پوری کرو گے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، ماں آپ جو چاہو وہ کہو، انشاءاللہ میں ہر آرزو ہر تمنا آپ کی پوری کروں گا۔ ماں آپ سے زیادہ میں دنیا میں کسی سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ تو جب اتنا کہا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میری مرضی یہ ہے کہ تو شادی کر لے۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں یہ مت کرو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کی ہی خدمت کروں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میرا کوئی پتہ نہیں ہے میں کب دنیا سے چلی جاؤں، میرا کب انتقال ہو جائے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، تم بیٹا شادی کر لو، اور شادی کے بعد بھی تو میرا بیٹا رہے گا، اس کے بعد تو میرا پرایا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسی آپ کی مرضی ہے آپ میری شادی کر دو۔ تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی گھر پہ آئی، کچھ دن بہت اچھے سے گھر چلتا رہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں خوشی ہوئی، بیٹا ہوا، سارے لوگ بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، بوڑھی ماں بستر علالت پر پہنچ گئی۔ اب ادھر لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، ماں کی عیادت کرتا تھا، ماں سے حال چال پوچھتا تھا، ماں کیسی ہو، ماں آپ نے کھانا کھایا ہے، ماں آپ نے یہ کیا وہ کیا، بہت خیال رکھنے لگا۔ بیوی کو کم ٹائم دیتا تھا، ماں کو زیادہ، ماں کی خدمت زیادہ کرتا تھا۔ بیوی کو یہ بات بری لگنے لگی کہ یہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور ہمارے پاس کم آ رہا ہے، ہمارے طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو وہ بیوی جو تھی وہ اس کی ماں سے جلنے لگی اور اس نے اپنے شوہر کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ تم اتنی مت خدمت کیا کرو اپنی ماں کی، تم ان کے پاس اتنا مت جایا کرو۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ میری ماں ہے اور ان کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہم ان کی جتنی خدمت کریں گے ہمارے لیے کم ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، تمہیں معلوم نہیں وہ بیمار ہے اور جو بھی ان کے بیماری ہے وہ تمہارے بھی لگ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ وہ بیماری تمہارے بھی لگ جائے، تو تم ان کے پاس جایا کرو پر کم جایا کرو۔ تو لڑکے نے اپنی ماں کے پاس جانا بہت ہی کم کر دیا۔ ایک دن بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ تمہاری جو ماں ہے پورے رات کھانستی رہتی ہے، پورے رات مجھے سونے نہیں دیتی، اس کو آپ ایسا کرو گھر سے نکال دو۔ تو لڑکا بہت زیادہ غصہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے، آپ اس کو گھر سے نکالنے کے لیے بول رہی ہو، آپ ہماری بیوی ہو، یہ ہماری ماں ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، تمہارا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے، ہم دونوں کو رکھیں گے، کسی ایک کو بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ بیوی نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، چلو تو یا تو میں رہوں گی یا تو یہ رہے گی، یا تو تیری ماں رہے گی یا تو میں رہوں گی، اب وہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ماں کو رکھو گے یا بیوی کو رکھو گے۔ تو اس لڑکے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم ماں کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک جھوپڑی میں رکھ دیتے ہیں اور تم ہمارے گھر میں رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ پیار کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو بدلتے دیکھا ہے، بہت زیادہ ماں سے پیار کرنے والے، اور بیوی جیسے ہی آئی ماں کو بھول گئے کوئی ماں بھی تھی ہماری، بھول گئے کہ جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، 9 مہینے کوکھ میں رکھا، جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے اتنی مشقتوں سے اتنی تکلیفوں سے مجھے پالا، وہ بھی ہے۔ بھول گئے کہ کوئی ماں بھی ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ اگر ان کو موت بھی آنی ہوتی ہے، ان کی ماں ان کے لیے دعا کر دیتی ہے، ان کی روح بھی نہیں نکالی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کو بھول جایا کرتے ہیں، بیوی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر ماں سسکیاں لیتی ہے راتوں میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تھا کوئی، مجھ سے پیار کرنے والا بھی تھا کوئی، جو ہر وقت میرے ہی ترانے رابطہ تھا، ہر وقت میری ہی باتیں کرتا تھا، آج وہ اپنی بیوی کا ہو گیا، آج وہ مجھ سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بیٹے نے، اس لڑکے نے اپنی ماں کو کیا کیا کہ گھر سے نکال دیا، ایک دور جھوپڑی میں رکھ دیا۔ اب کیا کرتا ہے کہ روز شام کو دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور ماں سے مل کے آتا ہے، کہتا ہے ماں تمہیں ہم نے اس لیے یہاں رکھا ہے کہ میری بیوی کو بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں خوش ہیں، ماں تو ماں ہے نا، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، بیٹا اگر ماں کو تھپڑ بھی مار دے پھر بھی ماں کہتی ہے تو خوش رہ، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تیری بیوی تجھے چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے،
तुम लोग खुश रहो। कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को थप्पड़ मारेगा, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकालेगा। हाँ, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को तकलीफ़ें सहने के लिए घर से बाहर छोड़ देगा, ओल्ड हाउस छोड़ के आएगा। उस माँ को जिसने अपनी कोख में 9 महीने उसको पाला है, 9 महीने उसने अपनी कोख में पाला है, उसको बड़ा किया, उसको जवान किया, उसकी शादी करवाई। अब वही बेटा अपनी माँ को घर के बाहर निकाल के आया, वही बेटा अपनी माँ को झोपड़ी में डाल के आया। किसके कहने से? बीवी के कहने से। कभी जाता है खाना देने के लिए, अब ये शाम और दोपहर को खाना देने के लिए जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाओगे। लड़के ने दोपहर का खाना मुनक़ते कर दिया, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम शाम का खाना देने भी नहीं जाओगे, खाना देने हमारा बेटा जाएगा। अब ये रोज़ उसका पोता उसे खाना देने के लिए जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसको भी रोक दिया, कहा अब ये पोता भी नहीं जाएगा, भूखी मर जाए बुढ़िया, कब तक उसको खिलाएंगे, कब तक उसका पेट भराएंगे, मर जाने दो। ना तो अपने बेटे को उसने जाने दिया, ना तो शौहर को जाने दिया। माँ भूखी तड़पती रही, तरसती रही, इंतज़ार देखती रही कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। माँ तो माँ होती है ना, कितना प्यार होता है माँ को अपने बच्चे से, और वो इंतज़ार देख रही थी मेरा बेटा आएगा, ज़रूर आएगा। शाम हो गई, बेटा नहीं आया। आधी रात होने को आई, बेटा नहीं आया। अब वो इंतज़ार देख रही है, आंसुओं पे आंसू चल रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। बेटा आएगा, मेरा बेटा है, मुझसे तड़प होगी, मुझसे मोहब्बत होगी तो मिलने के लिए आएगा। लेकिन अब इसकी मोहब्बत कहाँ दिल में रह गई? अब तो बीवी की मोहब्बत उसको आ गई। अब तो भूल गया कि कोई मेरी माँ भी है, वो सिसकियाँ लेती होगी, वो मुझे याद करती होगी, वो भूखी होगी। भूल गया ना, तो बीवी के प्यार में पड़ गया। सुबह हो गई, माँ भूखी तड़पती रही, बेटा नहीं आया। दोपहर हो गई, बेटा नहीं आया। 2 दिन से माँ भूखी लेटी है, बेटे का इंतज़ार कर रही है। बेटा नहीं आया, नहीं आया बेटा। तड़पते तड़पते माँ मर गई, जान निकल गई, लेकिन बेटा नहीं आया। वो अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि हर बात उसने अपनी बीवी की मानी। जब माँ मर गई तो मोहल्ले वालों ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है, एक झोपड़ी में रहती है, आज उसका इंतकाल हो गया। जब इसको मालूम चला तो 4 आंसू बहाने के लिए झोपड़ी पे चला गया।